सर صدیق صاحب جس طرح کا آپ نے لائر کیا ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے معاملات وہاں پہ پیش کیے اور 2 پیپرز کے ساتھ دے کر آگئے ہیں اور وہ تقریباً 420 کا کیس بنتا ہے، فروجری بنتی ہے، خان صاحب کو ارد گرد کے لوگ آپ کو نکال کے، میں آپ کے سامنے ہی کہہ رہا ہوں، کچھ ایسے لوگ جن کو میں برملا کہتا ہوں کہ فواد چودھری اور اس طرح کے جو 2-4 آپ نے لوگ جمع کیے ہیں، یہ خان صاحب کو غلط مشورے دے کے نقصان پہنچا رہے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے سر؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں ایسا ہرگز نہیں ہے. اسی وقت یعنی اظہر صدیق صاحب بھی جی بہت محنت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہر وقت لگے رہتے ہیں، لیکن خواجہ احمد طارق رحیم صاحب آئے، انہوں نے آگے سارے معاملے کو میں سمجھتا ہوں ہینڈل کر دیا، اور وہ ان کی غلطی نہیں تھی، کوئی اور کسی جگہ پہ غلطی ہوئی تھی، اس کا ہم نے نوٹس لیا ہے پارٹی کی سطح کے اوپر، اور آئندہ سارے کیسز کو سٹریم لائن ہم کر رہے ہیں اور ان کی ریسپانسبلٹی فکس کر رہے ہیں کہ کون سا اسپیشلسٹ لائر، سینئر لائر ہوگا وہ کس کیس. اور بہت ہی اہم سوال سر، کیونکہ ٹائم کم ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، جیل بھرو تحریک کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے سر، میں آپ سے بڑے اطمینان سے آپ فرمائیے گا کہ یہ کیا پروسیس ہوگا، کیا طریقہ کار ہے، کیا یہ سول ڈس اوبیڈینس مومنٹ تو نہیں بن جائے گی، اور یہ کس طریقے سے یہ طریقہ کار چلے گا؟ دیکھیے میں عرض کرتا ہوں، جس طرح اس حکومت کو ختم کیا گیا تھا، ہم سمجھتے ہیں کہ ایک وقت آنا ہے کہ دوبارہ خراب ترین حالات بھی ہو گئے تو عمران خان کو یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے. اس لیے ہم وہ راستہ اختیار کر رہے ہیں کہ جس میں امن تاراج نہ ہو، پولیس کے ساتھ مڈ بھیڑ نہ ہو، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پرامن. پہلا تو پوائنٹ یہ. لیکن سر قانون توڑے بغیر کس طرح سے گرفتاری ممکن ہوگی؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں نا جی، قانون میں ہے کہ دفعہ 144 لگی ہے، لاہور کے مال روڈ پہ دفعہ 144 ہے، ہم اس کو وہاں پر بڑی گیدرنگ کریں گے، 200 لوگوں کو بتائیں گے کہ انہوں نے گرفتار ہونا ہے، وہاں پر تقریر کریں گے، بلائیں گے حکومت کو اور نمائندوں کو کہ آگے ہماری یہ بات سنو، یہ ہمارا مسئلہ ہے، تم لوگ آئین کے اوپر عمل نہیں کر رہے، تم لوگ عدالتوں کے احکامات کو نظر انداز کر رہے ہو، تم پاکستان کے لیے خطرناک حد تک بیانات دے رہے ہو. یہ آپ دیکھیے نا جی، جج کی ویڈیو آڈیو جو ٹیپ کر کے آؤٹ کی ہے کل، آپ اندازہ کریں اس کے اوپر بے نظیر کی حکومت چلی گئی تھی، کوئی وزیر داخلہ خود کلیم کر رہا ہے، یعنی ریزگنیشن کا مطالبہ کیا، اور مطالبہ کیا ہے کہ عدالت اس سے سو موٹو لے، کیونکہ ایک جج اس کے اندر انہوں نے انوالو کرنے کی کوشش کی ہے، وہ اصلی ہے، نقلی ہے، کیوں کلیم کر رہا ہے اس ملک کا وزیر داخلہ؟ یہ سارے وزراء ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں. سر بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ ان کے اپنے وزیر اعظم کی باتیں بھی ریکارڈ ہو رہی ہیں، آپ کے وزیر اعظم کی بھی ریکارڈ ہوتی رہی، اور یہ مبینہ آڈیوز آ رہی ہیں. یہ طریقہ کار ہے، اس کا مطلب ہے ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ سیکیورٹی کے اندر کوئی اور بھی سیکیورٹی قدم رکھ چکی ہے. یہ کیا طریقہ کار چل رہے ہیں سر؟ لیکن نا یہاں پہ تو آپ کے سامنے ایڈمٹ کیا گیا کہ جی میں خود ایک سپہ سالار کہہ رہا میں وزیر اعظم کی ٹیپیں ہیں میرے پاس، اور آپ نے دیکھا کہ وہ اس میں سے کچھ انہوں نے ریلیز بھی بعد میں کی، جب شہباز شریف نے حکومت سنبھالی تو بہت ساری لیکس ہوئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے سپہ سالار اس کام کے لیے ہیں کہ وہ آڈیو اور ویڈیو ٹیپس رکھیں لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے، اور انہیں منہ کے اوپر بتائیں، اور یا بعد میں صحافیوں کے ذریعے بتائیں. میں اس صحافی کی بات نہیں کر رہا جو اپنی بات سے منحرف ہو گئے، میں اس کی بات کر رہا ہوں جو سٹینڈ کر رہے ہیں. لیکن آخری بات کرنا چاہوں گا سر، ٹائم بہت کم ہے، صرف آخری بات کرنا چاہوں گا میں، کیونکہ آپ بہت ریسپیکٹیبل آدمی ہیں، میں بھی آپ کی بہت قدر کرتا ہوں اور عزت کرتا ہوں. میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، اور خان صاحب کو بتائیں کہ ایک پورے جو میڈیا گروپس بن چکے ہیں، بول ٹی وی بن گیا، فلان ٹی وی بن گیا، کئی ٹی وی جو ہیں وہ اس ٹائم پر بائسڈ ہو چکے ہیں. اتنی زیادہ بائسنس نہ پھیلائیں تاکہ فوج کے اوپر کسی ایک کے اوپر اگر آپ کو کوشچن ہے تو پوری فوج کے لیے جو ہے نا وہ گندگی اور غلاظت نہ بکیں، کیونکہ پوری فوج اگر نہ ہوئی تو پاکستان سیکیورٹی سٹیٹ ہے، پھر پاکستان کو نقصان نہ دے. سر ڈاکٹر صاحب فوج کے بارے میں تحریک انصاف کا کوئی وہ اعتراض نہیں ہے، جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں وہ فوج نہیں ہوتے، وہ کچھ اور لوگ ہوتے ہیں. عمران خان نے واضح طور پہ کہا ہے کہ وہ سپہ سالار ہے، وہی ذمہ دار تھا جس نے یہ سارا کچھ کیا. تھینک یو سو مچ سر. ناظرین، اعجاز چودھری صاحب رہنما پی ٹی آئی ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین، محمد خان مدنی رہنما پی ٹی آئی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھ ساتھ آصف باجوہ سابق ایم پی مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ دونوں کو ویلکم کہیں گے. سر سن پا رہے ہیں؟ آپ دونوں کو ویلکم کہیں گے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے محمد خان مدنی صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی.
بتائے گا کہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس کے پھر گرفتاری عمل میں آتی ہے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان جیل بھرو تحریک کے ذریعے سول نافرمانی کی جانب جا رہے ہیں اور اس کے اوپر کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا، اپنے تحریک انصاف کو موقف دینے کا موقع دیا. گزارش یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ملک کی بنائی ہوئی ہے، یہ پی ڈی ایم امپورٹڈ گورنمنٹ نے، کہ ہر چیز ہی جو ہے وہ اس کا قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، ہر آئین کی دیکھیے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. ابھی تک جو 90 دن میں الیکشن ہونا ہے صوبائی اسمبلیوں میں، وہاں پر کوئی بھی ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا. اتنی انسرٹینٹی ہے. یہاں پر ایک دن پہلے جو ہے عدالت کے حکم پہ اگلے دن الیکشن ہو جاتا ہے. یہاں پر عجیب جو ہے نیگیٹو کارستانیاں ہو رہی ہیں. ہر چیز کے تباہی پھیر دی ہے انہوں نے. مہنگائی کے نام پہ جو تماشا یہاں پر برپا کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، اس کو گرایا گیا انہوں نے سازش کر کے کہ یہ جی بہت مہنگائی کر رہے ہیں. 60 روپے کلو آٹا تھا چکی کا، جو بنیادی ایک سازش کس نے کی تھی سر؟ مہنگائی کا اب وہ 160 روپے بھی نہیں مل رہا ہے. یہ ہر محکمہ جو ہے سر سازش کس نے کی تھی جا چکا ہے. تو اس طرح کی صورتحال میں ہمارے ابھی آر لیفٹ ود نو آپشن کہ ہم جو ہے وہ جو ہے مرتا کیا نہ کرتا والا ہے کہ کسی طرح یہ کسی طرف آتے ہی نہیں ہے. پہلے ایک طرف ہوتے ہیں، پی ٹی آئی اس طرف آتی ہے تو یہ دوسری طرف کر لیتے ہیں. مطلب ان کا سر میں آصف باجوہ صاحب وضعیت دیں اور خود اپنے جو ہے وہ ہر طرح کی سہولت جو ہے. سر آصف باجوہ صاحب کے پاس جانے سے پہلے میں ایک سوال آپ سے ہی کرنا چاہتا ہوں. ابھی میں آصف باجوہ صاحب کے پاس جاؤں گا. آپ فرمائیے، آپ کے دور حکومت کے اندر سر آپ نے منی بجٹ نہیں لے کر آئے تھے سر؟ آپ نے لیویز نہیں لگائی تھی سر؟ آپ نے ڈسکوز اور جسکوز کا مسئلہ حل کیا تھا؟ آپ کا 1000 ارب روپے جو ہے وہ آئی پی پیز کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا؟ آپ نے غریب کی ٹوکری آپ نے بھی شرنک کرنا شروع کر دی تھی. اور آج آپ سر فرما رہے ہیں کہ جیل بھرو تحریک. سر مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب کو ٹیکنیکلی پتہ ہے کہ سول نافرمانی جو ہے وہ 1875 میں تو ہو سکتی تھی. اب یہ سول نافرمانی کرنے جا رہے ہیں. کس کے خلاف سول نافرمانی ہوگی اور جیل بھرو تحریک کا آغاز ہوگا؟ میرے خیال میں یہ کوئی بہت پرانی تاریخ پڑھ بیٹھے ہیں. آپ کی باتیں، آپ کے پوائنٹس ٹھیک ہیں جی، مگر میں یہ عرض کروں کہ یہ والی صورتحال تو نہیں تھی اس وقت. گورنمنٹ ہماری جب تھی پی ٹی آئی کی سر، اس کو کہتے ہیں ٹریجیکٹری تو سیم ہی تھی نا. ستیہ ناش پھیر دیا ہے. میں نے ایک بنیادی جو چیز ہے کمپیریزن آپ کو میں پیش کیا ہے آپ کی خدمت میں کہ 60 روپے کلو جو آٹا تھا اب وہ 2 مہینوں میں 160 روپے کا بھی نہیں مل رہا. اور اسی طرح ہر محکمے کے اندر جو ہے مس مینجمنٹ اور کرپشن ہے. انہوں نے یہ ثابت کیا ہے